بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: رأى سعد رضي الله تعالى عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی عشرہ مبشرہ میں ہیں. ان کے بیٹے مصعب فرماتے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں پر الفاظ تو یہ ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خیال ہوا. رأى مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا جس سے سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا، کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے یہ خیال ہوتا تھا کہ ان کو اپنے ماتحتوں پر کوئی فضیلت حاصل ہے، بڑائی حاصل ہے. اب وہ کیا بات تھی اس کی تفصیل نہیں بتائی. بہرحال اتنا تھا کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے انداز سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کو یہ احساس ہے کہ ان کو اپنے ماتحتوں اور کمزوروں کے مقابلے میں کوئی بڑائی حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بیماریوں کے معالج، روحانی اطباء میں سب سے اونچا مقام رکھنے والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، اور وہ بات وہ ہے جو ابھی تک ظاہر ہے، وہ تو قیامت تک کے لیے تھا. اور چونکہ یہ ایک کمزوری انسانوں میں عام طور پر پائی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمزوری کا علاج کے لیے یہ فرمایا، اور لوگوں کی گویا جو ذہنی طور پر جو انسان کو کبھی خیال میں ایسی چیزیں آنے لگتی ہیں کہ انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سوچ درست فرمائی اور یہ فرمایا: هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. دیکھو، تمہیں جو کچھ نصرت حاصل ہوتی ہے، مدد حاصل ہوتی ہے، جو رزق تمہیں ملتا ہے، وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہی ملتا ہے. یہ ایک واقعتاً دیکھا جائے، غور کریں تو ایک بہت بڑی بیماری ہے جو اچھے لوگوں میں ہوتی ہے، یعنی جو پڑھے لکھے سمجھدار ہوتے ہیں. یہ حدیث پڑھنے کے بعد بھی ہوتی ہے. جیسے کہ انسان پڑھنے کے وقت پڑھ لیتا ہے، عمل کے وقت بھول جاتا ہے. ایک انسان کی ایک کمزوری ہے. اسی لیے ہمارے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ باتوں سے باتیں پھیلتی ہیں، عمل سے عمل پھیلتا ہے. یعنی انسان جب دوسرے کو عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو یاد رہتا ہے، اور وقت پر انسان اس کے مطابق عمل کرتا ہے. باتیں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے، زبان سے ہم بھی کہیں گے، لیکن عمل کے وقت اس کو بھول جاتے ہیں. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب کوئی چیز پڑھے تو پڑھنے کے بعد اس پر کوشش کرے کہ کسی وقت عمل کر لے. عمل کر لیتا ہے تو یہ چیز یاد رہ جاتی ہے. بہرحال اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اہم انسان کی کمزوری جو بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جب گھر کا کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو کماتا ہے، تو اس کو خیال یہ ہوتا ہے کہ دیکھو، میں کما رہا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں، اور میں کھانا لا رہا ہوں، کھانے پینے کی چیزیں میں لا رہا ہوں، خرچے میں اٹھا رہا ہوں، گھر کا کرایہ میں دیتا ہوں، بل میں ادا کرتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا دیکھو، کسی درجے میں چاہے وہ بتائے نہ بتائے، یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا ان سب پر احسان ہے.
بعض لوگ کہہ بھی دیتے ہیں، اگر نہیں کہتے تو وہ بڑے سمجھدار اور اچھے ہوتے ہیں جو نہیں کہتے، لیکن احساس جو ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہمارے جو احساس ہے اس کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ کہنا تو دور کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تم ان لوگوں کی مدد کر رہے ہو جو تمہارے ماتحت ہیں، چھوٹے بچے ہیں، گھر میں بوڑھے ہیں، والدین ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، اگر یہ خیال ہے کہ تم ان کی مدد کر رہے ہو، تم ان کے لیے خرچہ اٹھا رہے ہو، ان کے لیے محنت کر رہے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری سوچ درست نہیں ہے، اس لیے کہ تمہیں جو نصرت مل رہی ہے، جو روزی مل رہی ہے، وہ کمزوروں ہی کی وجہ سے مل رہی ہے۔ کتنے ایسے واقعات جو گزرتے ہیں، وہ گزرنے کے بعد، تجربے کے بعد سمجھتے ہیں۔ اصل تو یہ تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھ کر اور سن کر ہی سمجھ جاتے، لیکن تجربے سے انسان گزرتا ہے تو تجربے کے بعد پھر انسان سوچتا ہے ہاں بات تو بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان کا بزنس اچھا چل رہا ہوتا ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، ایسے کتنے گھرانے ہوں گے، کتنے خاندان ہوں گے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں کہ باقاعدہ بہت اچھی طرح سب چل رہا تھا، نظام اچھا چل رہا تھا۔ مثلاً ہوتے ہیں کوئی گھر کے بڑے اور والد ہوتے ہیں، ایک عام سسٹم جو ہوتا ہے اس کے لحاظ سے میں بتا دیتا ہوں کہ گھر میں بڑے ہوتے ہیں، والد ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹے بھی ساتھ لگیں گے، لیکن بیٹوں میں جو بڑا بیٹا ہے وہ ساتھ ساتھ شریک ہوگا، چھوٹا بیٹا ہے اچھا وہ تو ابھی پڑھ رہا ہے، اس کے تو ابھی پڑھنے کا زمانہ ہے، وہ پڑھ رہا ہے، چھوٹا ہے اس کے کھیلنے کا زمانہ ہے۔ والد کا انتقال ہو گیا، جب تک والد تھے معاملہ ٹھیک رہا، والد کا انتقال ہو گیا، اب جو بڑا بیٹا ہے جو بزنس میں ساتھ تھا وہ ساتھ کام کر رہا ہے، وہ کام سنبھال رہا ہے، تھوڑا عرصہ چل جاتا ہے اس طرح، پھر کیا ہوتا ہے اس کے لوگ کان بھرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو وہ بھی بھائی ہیں، یہ بھی بھائی، تم لوگ آپس میں بھائی ہو، اور کیا بات ہے کہ تم محنت کرو اور پوری محنت تم کرو اور کمانا تمہارے ذمے، اور یہ دوسرے جو ہیں اچھا وہ کوئی کھیل رہا ہے یا اپنا پڑھ رہا ہے اور پڑھائی بھی اچھی طرح نہیں کر رہا ہے۔ آہستہ 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 یہاں تک معاملہ آتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے ہمیں الگ ہو جانا چاہیے، الگ ہو گئے۔ اب کیا ہوا، جن کو چھوڑ دیا وہ بھی پریشان، اس لیے کہ جو اصل گھر سنبھال رہا تھا وہ الگ ہو گیا، اور وہ الگ ہونے کے بعد اس کا بھی بزنس جو پہلے برکت تھی وہ نہیں رہی، جو پہلے منافع ہوتے تھے وہ نہیں رہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، اب اس کا علاج جو تھا نا، اس علاج کی بجائے انسان چلے جاتا ہے دوسرے کسی راستے پر، اور جو اس سے گزرے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کون سے راستے پر انسان جاتا ہے۔ علاج کیا تھا کہ اچھا جن کی مدد چھوڑ دی تھی ان کی مدد کرنا شروع کر دیں، یہ علاج تھا۔ بعض اکابر کے ارشادات بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کے ایک بات سنی، فرماتے تھے کہ امت پریشان ہے، اور اس پریشانی سے نکلنے کے لیے جو اسباب اختیار کر رہی ہے ان اسباب کی وجہ سے پریشانی اور بڑھتی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، پریشانی سے نکلنے کے لیے جو اسباب اختیار کرتا ہے اس کی وجہ سے پریشانی بڑھتی ہے، بجائے اس کے کہ علاج ہو۔ اس کو کہتے ہیں مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، دوائی غلط، اگر علاج ہی غلط کیا تو ظاہر ہے کہ بیماری بڑھتی رہے گی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اچھا الگ ہو گئے، الگ ہونے کے بعد اب بزنس میں نقصان ہونا شروع ہو گیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ہی ارشاد تھا کہ کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے، وہ سمجھ رہا تھا میری محنت کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اب کیا ہوگا، علاج کیا کریں گے، اس کا علاج یہ کریں گے کہ اچھا شاید کسی نے کچھ کر دیا ہوگا، کسی کو حسد ہو گیا ہوگا، کسی نے سحر کر دیا ہوگا۔ اب جائیں گے عامل کے پاس، اور جو گئے ہیں وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ عاملوں کے پاس اگر گئے تو میں سب کی بات نہیں کر رہا، جو معتبر ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن عاملوں کے پاس جانے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ یہ کہیں گے ہاں ایسا لگ رہا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور گھر کے لوگوں نے کیا ہے۔ بس اب جو ذہن میں بات پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی وہ پکی ہو گئی کہ ہاں میں نے سمجھا تھا کہ اسی نے کیا ہوگا، وہ جو وہ دوسرے بھائی کی بیوی ہے اس نے کہ بھابھی نے کیا ہوگا، یا اس نے کیا ہوگا، یا اس نے کیا ہوگا،
تو عامل نے بھی کہہ دیا گھر کے کسی قریب کے آدمی نے کیا ہے، بس اب بات پکی ہو گئی۔ یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیوں کمائی میں نقصان ہوا، اس لیے کہ جن کا خرچہ ہم اٹھایا کرتے تھے ان کا خرچہ اٹھانا چھوڑ دیا۔ بوڑھے والدین تھے، کوئی کمزور تھے، کوئی بیمار تھے، چھوٹے بچے تھے، ان کا خرچہ اٹھانا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی بند ہو گئی، روزی کے دروازے بند ہو گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے۔ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، لفظی ترجمے کے لحاظ سے ہم کریں تو هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، یعنی بہت تاکید ہے تمہاری مدد اور تمہارے لیے جو روزی کے اسباب اللہ تعالیٰ مہیا فرماتے ہیں وہ صرف کمزوروں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تمہاری محنت تو ایک ظاہری کوشش ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لوگ کام کرنے والے صحیح کام کرتے ہیں، صحیح چیز بنتی ہے، مختلف قسم کے کاروبار انسان کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، تو کبھی ہوتا ہے ایک دکان ہے اس میں بہت لوگ آتے ہیں، دوسری دکانیں خالی پڑی ہوئی ہیں، کوئی نہیں جاتا وہاں۔ من جانب اللہ ہوتا ہے، اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ جس وجہ سے بھی مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ جس کے پاس بہت زیادہ گاہک آ رہے ہیں اور اس کی دکان بہت چل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کرتا ہوگا، اور کوئی اسباب ہوں گے، اسباب مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محنت کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم دوسروں کو کھلا رہے ہیں، بلکہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہے ہیں۔ بہرحال انسان کی سوچ، انسان کے لیے ضرورت ہے کہ انسان اپنی سوچ درست کرے کہ ظاہری جو چیزیں نظر آتی ہیں اس سے علاوہ اس کے پیچھے کچھ حقائق ہوتے ہیں، انسان اس کو سوچے اور اپنی سوچ کو درست رکھے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو الگ بھی نہیں ہوں گے، خرچ بھی کرتے رہیں گے، لیکن خیال ہمیشہ یہ رہا کہ ہاں میں خرچ کر رہا ہوں، احسان بھی جتاتے رہیں گے، تو محنت بھی، مشقت بھی، تکلیف بھی اور اجر بھی ضائع۔ تو اس لیے انسان ان چیزوں میں احتیاط کرے۔ اس باب کی ایک اور حدیث، اخیری حدیث ہے، وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ وعن ابی الدرداء عویمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابغونی الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام عویمر ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میرے لیے کمزوروں کو تلاش کرو، میرے لیے کمزوروں کو تلاش کرو، یعنی کوئی کمزور ہیں، کوئی ایسے ہیں جو زیادہ محنت نہیں کر سکتے، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، ایسوں کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ کیوں میں ان کو اپنے سے قریب رکھنا چاہتا ہوں؟ اپنے قریب کیوں رکھنا چاہتا ہوں؟ اس لیے کہ انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، وہی بات، انسان یہ چاہتا ہے کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ میرے قریب رہیں، طاقتور لوگ ہیں وہ میرے قریب رہیں، عام سوچ یہی ہوتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو کمزوروں کو بھی، یہ نہیں کہ صرف انہی کو رکھو، ان کو بھی اپنے سے قریب رکھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا میرے لیے کمزوروں کو تلاش کر کے لاؤ، اس لیے کہ تمہاری نصرت ہوتی ہے، تم پر روزی کے دروازے کھلتے ہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ کوئی مشکل وقت آئے، دعا کرنی ہے، کمزوروں کو انسان اپنے قریب رکھے۔ کوئی بھی موقع آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت انسان جب بھی چاہتا ہے اور ہمیشہ چاہتا ہے، جب نصرت چاہتا ہے تو نصرت کے لیے نصرت کے اسباب اختیار کرنے ہیں، اسباب میں دعا ہے، اور دعا میں یہ بھی ہے، اور دعا کے علاوہ اسباب میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان کمزوروں کو اپنے سے قریب رکھے، اس لیے کہ اللہ کی نصرت ان پر اترتی ہے۔ بعض کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہیں، معذور ہیں، اور بیماروں کے پاس تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو بیمار کی عیادت کرنے پر جو فضیلت ہے، تو اس بیمار کے لیے کیا کیا فضیلتیں ہوں گی۔
بیمار کے پاس انسان جاتا ہے، اس کے لیے کتنے فضیلتیں قرآن احادیث میں بیان کی گئی، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے جہاں اس کا عنوان آئے گا۔ بہرحال تو یہ کمزوروں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد نازل ہوتی ہے، ان کی جب کوئی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مدد کرنے والے کے لیے بھی نصرت کے دروازے اور روزی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ خیر، اس عنوان میں جو اہم باتیں تھیں وہ یہی تھیں کہ کمزوروں کے ساتھ جو لوگ اب یتیم ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں یا کمزور ہوتے ہیں، جن کو کمزور سمجھا جاتا ہے، کوئی مالی لحاظ سے کمزور اور فقیر ہے، کوئی جانی اعتبار سے کمزور ہے، بیمار ہے، بوڑھا ہے، تو ایسے لوگوں کی نصرت کرنا، اس کو انسان اپنے لیے سعادت سمجھے، کبھی بھی اس کو احسان نہ سمجھے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بھی مدد آتی ہے اور بہت سے خیر کے راستے انسان کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ بس آج ہمارا یہ باب پورا ہو گیا تو اتنا ہی رکھتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہاں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے بالکل قریب بیٹھ کر حدیث کے مذاکرہ کرنے کا ایک موقع مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھے گئے اور ان کی تشریح کی گئی، اور جو بھی جہاں سے شامل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شامل ہونے کو بھی قبول فرمائے، اور آگے جو سلسلہ پہلے سے چل رہا ہے الحمدللہ کئی سالوں سے، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری فرمائے، جاری رکھے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنے یہاں قبولیت کا ذریعہ بنائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع مل جانا کہ وہ سلسلہ جو وہاں شروع ہوا تھا مدینہ منورہ سے ہزاروں میل دور، یہاں رہتے ہوئے وہ سلسلہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری رکھنے کا موقع دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ بس امید اللہ تعالیٰ سے ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا ذریعہ بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور قرب کا ذریعہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔